بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جان نشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، جنوں انسان اور شیاطین اور چرندوں پرندوں اور درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں، چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ اور سلیمان داؤد کا جان نشین ہوا اور کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزر رہے تھے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھی، تو چیونٹیوں کی ملکہ جو ماداں اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ اس قرآنی واقعے سے چند سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 2، چیونٹی کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ چیونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چیونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کبھی کہکا لگا کر نہیں ہنسے۔